الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صاحب قبر کی قدم بوسی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چند سوالات ہیں لوگوں کے ذہن میں، لوگ کس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور صاحب مزار کے پاس جا کر سجدہ کرتے ہیں اور اس کو جائز بھی بلکہ اس کو ثواب کی چیز بھی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ صاحب قبر کے احترام میں ذرا سا جھک کر سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جیسے کہ بادشاہوں کے سامنے لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، تو اس طریقے کے مطابق اگر کوئی شخص کسی مزار کے پاس جا کر ذرا سا جھک کر سلام کرتا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح یا قدم بوسی کرنا، قدم بوسی کے نام پر مزار کو چھومنا یا بشکل سجدہ قدموں میں گر جانا، سجدے کی شکل کی طرح، جس طرح سجدے میں انسان گر جاتا ہے اس طرح صاحب قبر کے قدموں میں گر جانا، اور لوگ جو ہے اس کو جائز نہیں بلکہ بہت زیادہ ثواب کی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ اس طرح کا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس صورت کو، یعنی جو سجدے کی شکل میں گرنے کی جو صورت ہے وہ قدموں پر گر جانا، لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں ہے۔ یعنی لوگ مزار پہ جا کر جب قدموں پہ گر جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کر رہے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تعویل یہ کرتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں، سجدے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 3 چیزوں کو شرط مانتے ہیں، جب تک یہ 3 چیزیں پائی نہیں جاتی تب تک سجدہ نہیں کہلائے گا۔ نمبر 1، سجدے کے لیے قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، سجدے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، سجدے کے لیے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ضروری ہے، تب جا کے وہ سجدہ کہلائے گا۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک یہ بات صحیح ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مزار کی قدم بوسی اگر کوئی صرف اس نیت سے کرتا ہے کہ میں یہ جو سجدہ کر رہا ہوں مزار کے سامنے، یہ تعظیم کے لیے کر رہا ہوں اور احتراماً یہ کر رہا ہوں، اگر اس نیت سے، تعظیم اور احترام کے نیت سے اگر کوئی صاحب قبر کے سامنے اس کے قدموں کے پاس اپنے آپ کو گرا کر سجدے میں گرا دیتا ہے، اپنے سر کو اس کے قدموں میں خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، تو یہ بالکل حرام ہے۔ اگر تعظیم اور احتراماً کرتا ہے تو یہ چیز حرام ہے۔ جو مشابہ بالشرک ہے، شرک کے مشابہ ہے یہ چیز۔ اگر آپ صاحب قبر کے سامنے سر جھکاؤ گے، آپ صاحب قبر کے سامنے جھک کر اس کے قدموں کے نیچے گر کر قدم بوسی کرو گے تو دیکھنے والا یہی سوچے گا کہ یہ قبر کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے، یہ ایک شرک کے مشابہت ہے۔ جس طرح غیر قوم کے لوگ بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اس کے قدموں کو چھومتے ہیں، تو اسی طرح آپ صاحب مزار کے قدموں کو چھوم رہے ہیں اور اس کے سامنے جھک رہے ہیں، تو یہ شرک کے مشابہ ہو گیا۔ تو شرک کے مشابہ جب ہو گیا تو یہ چیز حرام ہے۔ اور اس کے لیے جہت کا ہونا، یعنی قبلہ رخ ہونا اور نیت کا ہونا۔ تیسری چیز تسبیح نہ ہو، نیت، قبلہ رخ، تسبیح، یہ تینوں چیزیں بھی اگر اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں تب بھی یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ سجدے کے لیے قبلے کا رخ ہونا، نیت کا ہونا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ بالکل غلط ہے اور یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ ان جیسے عقیدوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ چیزیں پائی جائے یا نہ پائی جائے، یہ دونوں صورت میں حرام ہے۔ اور اگر سجدہ کرتا ہے، یعنی کوئی تعظیم کے لیے نہیں کر رہا بلکہ احترام کے لیے بھی نہیں کر رہا،
صرف سجدے کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے، نہ اس میں تعظیم ہے نہ احترام ہے، بس سجدہ سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بالکل شرک ہے، واضح ہے، یہ صریح شرک ہے، کیونکہ یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو یہ سراسری شرک ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ امداد الفتاویٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348، فتاویٰ محمودیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 322 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مزاروں پہ جانا یہ ایک اچھی چیز ہے، بہت اس کو امر مستحسن کہا گیا ہے، ایک اچھی چیز ہے مزاروں پہ جانا۔ اگر عبرت اور نصیحت کے لیے جاتے ہیں کہ مزاروں پہ جانے کے لیے، قبرستان میں جانے کے بعد انسان کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے، انسان کو نصیحت ملتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں بھی ایک دن یہاں پر آ کر سونا ہے، ہمیں بھی اپنے قبر کو بنانے کی تیاری کرنا ہے، تو یہ عبرت کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے قبروں پہ، مرد حضرات قبروں پہ جا سکتے ہیں۔ اور کوئی اگر وہاں جانے کے بعد کوئی شریعت کے خلاف ورزی نہیں کیا اور نہ کوئی شرک کا کام کیا، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، بس مزار پہ گیا، کچھ درود شریف یا قرآن کی آیتیں یا قرآن کے کچھ پارے پڑھ کر ان صاحب مزار پر اگر ایصال ثواب کر کے آتا ہے تو یہ چیز جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزاروں کا طواف کرنا اور اس کے چکر کاٹنا، ان سے منتیں مانگنا، ثواب کی نیت سے وہاں پر جھاڑو مارنا اور جھولیاں باندھنا اولاد کے لیے، یہ تمام چیزیں بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اگر سجدہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے شوہروں کے سامنے جھک جاؤ، تم اپنے شوہروں کو سجدہ کیو اور اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے۔ اور صحابہ کرام چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول بادشاہوں کے سامنے، جو بادشاہ بالکل حقیر ہے، گھٹیا انسان ہے، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کے سامنے لوگ جھکتے ہیں تعظیم کے طور پر، ہم یہ چاہتے ہیں آپ تو سرور دو عالم ہے، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا وجود بخشا ہے، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ ملائکہ کے سردار ہیں، آپ انسانوں کے سردار ہیں، آپ جناتوں کے سردار ہیں، تمام کے سردار آپ ہیں، سب سے زیادہ حقدار تو آپ ہیں، ہمیں آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے تعظیم کے طور پر ہم سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار اس کے یہ تھے، انہوں نے یہ ان چیز کو منع کیا، تو اور لوگوں کے دربار میں جا کر سجدہ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟ تو اسی لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ فتاوی شامی میں باب الصلاۃ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وَالسُنَّةُ زِيَارَتُهَا قَائِمًا وَالدُّعَاءُ عِنْدَهَا قَائِمًا كَمَا يَفْعَلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخروج الی البقیع۔ نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جاتے اور وہاں مدفون لوگوں کے لیے کچھ بڑھ کر ایصال ثواب کرتے تھے۔ تو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو خرافات آج کے زمانے میں رائج ہے، کیونکہ لوگ پیر مانتے ہیں، پیر کے سامنے اس کو چوم رہے، اس کے قدموں کو چوم رہے ہیں اور اس کے سامنے جھک کر اس کو بوسہ لے رہے ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں شرک میں داخل ہے، بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقائد پر ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔